پتہ چلتا ہے نا پھر خود سے بھی پیار آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پیار پتہ ہے کیسے آتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اپنے ثواب کی خاطر چھوڑیں گے نا تو وہ جو خوشی ملے گی نا، کیونکہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم آیات پڑھتے ہیں نا کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چھوٹی قیمت پہ میرے عہد کو نہیں بیچنا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، تو یا پاک پروردگار دیکھیں اس وقت نا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میں نے نہیں کرنا، بھلے ان کو برا لگے. تو اندر سے جو خوشی ہوتی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ اب تو نہیں پوچھتے لیکن شروع میں کہتے تھے کہ اچھا تم فار ایگزامپل شادی مہندی پہ نہیں جا رہی ہو تو اتنا مزہ آیا، تم بور نہیں ہو رہی تھی گھر میں؟ تو میں کہتی ہوں ان کو کیا پتا کہ وہ ٹائم جو پیریڈ تھا، وہ 3-4 گھنٹے وہ کس طرح کی خوشی میں وہ بندہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. آنیسٹلی سم تھنگ از ڈانسنگ ان سائڈ. وہ لگتا ہے کہ ہیپینس عجیب سی ہوتی ہے، مطمئن پن، خوبصورتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ ایسے تھوڑی کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، بیسیکلی آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ پہلے شروع میں جہاد ہوتا ہے، بعد میں تو نفرت ہی ہو جاتی ہے کہ یا پروردگار ایسی جگہ پہ مجھے نہیں جانا، مجھے تو لگتا ہے کسی نے آگ میں پھینک دیا. لیکن شروع میں جب ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ ایک اتنی بڑا سٹیپ لے رہا ہے، اپنے آپ کو پیچھے لے کے آ رہا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رحمتیں نہیں آئیں گی؟ ایک مریض کا پتہ کرنے جاؤ تو 70,000 فرشتے چلتے ہیں، اور اللہ کی خاطر آپ اپنی ایک قربانی خواہش کی دے دو کہ جس میں آپ کا دل اٹکا ہوگا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں رحمتیں کریں گے انشاءاللہ. یہی خوشخبریاں ہیں ان آیات میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیہ نمبر 96 میں کہ ما عندکم، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ ختم ہو جائے گا. یہی بات میں کر رہی تھی نا کہ دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے. اگر دنیا نہ بھی ختم ہو، ہمیں نہیں پتا کب ختم ہوگی، ہم نے تو ختم ہو جانا ہے نا. ہماری کتنی کوئی زندگی آپ بتائیں، اگر مل بھی گئی میں کہتی ہوں 70 80 90 سال، تو آخر میں تو وہ کہتے ہیں نا مسجدوں میں اعلان بھی کرانے پڑتے ہیں کہ بھئی رحم کی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. اصل میں تو دوسرے لفظوں میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس اب ان کو آپ چلے، اب وہ کہتے ہیں نیوے ہو کے چلو، اب اگلے گھر میں چلو، کیونکہ گھر والے بھی اتنے بزی ہوتے ہیں. کسی کی جو آپ مذاق اپنی جگہ، ویسے بڑوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. اب ہم، کیونکہ میں اس لیے مذاق کر رہی ہوں کہ اب میں خود اس جگہ پہ آ گئی ہوں نا، کیونکہ بڑے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب تک بڑے تھے نا تو بڑا حوصلہ تھا، ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ وہ ساس میری ساتھ تھی، ابو ساتھ تھے، تو پھپھو کی یہ بات، ابو کی یہ بات، تو ہم چھوٹے رہ گئے. اور جب وہ چلے گئے تو ایک دم سے لگا کہ ہائے ہم اتنے بڑے ہو گئے، اور اب اپنا وہ وقت آنا شروع ہو گیا. اب سوچتے ہیں کہ ہائے اب تو ٹائم اتنا انف رہا نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی لوگوں تمہارے پاس ہے نا، سب کچھ ختم ہو جانا ہے. اگر بچپن تھا تو جوانی آئی تو وہ جوانی بچپن کو کھا گئی، بڑھاپا آیا تو بڑھاپا جوانی کو کھا گیا. سارا کچھ اس دنیا کی ہر چیز آپ دیکھیں کہ اس کو ایک نہ ایک دن ہماری زندگی سے تو ختم ہو ہی جانا ہوتا ہے نا، پھر آخر میں تو دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے. لیکن وَمَا عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ غائب ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوں گی ہمارے لیے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کے پردے قرآن میں پورے کھول دیے ہیں. جب تک قرآن نہیں زندگی میں کھلتا نا تو لگتا ہے کہ ہاں غائب کا تب پتہ چلے گا. لیکن اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو ایک چیز، جب ہمارا سانس آخری وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا، کیسے، ہاں ہم دیکھ نہیں ابھی سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی خوبصورت پکچر ہے کہ دیکھنے والے آنکھ اپنے دل کی آنکھ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کی کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کا خاندان، ایک اس کا مال، اور تیسری چیز کیا جاتی ہے، اس کا عمل جاتا ہے. اور دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں. اس کا خاندان کا ہر بندہ واپس آ جاتا ہے، اور اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے. جو واپس اس کے ساتھ جاتا ہے وہ اس کا عمل جاتا ہے. اور پھر وہاں پہ سوال آپ کو یاد ہے نا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا.
تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہاں یہ تو بڑا آسان ہے، ہم کہہ دیں گے کہ ہاں اللہ تمہارا رب کون ہے تو پتہ ہے، کہ اللہ تمہارا نبی کون ہے پتہ ہے، کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ما دینوں کا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دین اسلام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دنیا پہ عمل نہیں کر رہے ہوں گے نا، اللہ اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہے ہوں گے، عہد کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزار رہے ہوں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ مجھے اتنی ہنسی آتی ہے، کئی دفعہ نا میرے ہسبینڈ اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں وہ عائشہ وہ جو 3 سوال ہونے ہیں نا وہ کون کون سے تھے، پھر ریپیٹ کرنا ذرا، تو میں کہتی ہوں ناٹ دیٹ ایزی، شاباش عمل کرو بعد میں سوال پوچھنا۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے الذین، ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا۔ اب یہ بھی اتنی پیاری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ صبر کرنے کی، یہ صبر کو بھی ہم سمجھ کہ کتنی دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں اس بات کو، پھر آگے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں صبر پہ، کہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ کدھر صبر کیا؟ اس دنیا میں صبر کیا۔ اجرہم، اجر ان کا، بھی احسنی، بہترین اجر ان کو ملے گا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں، اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ماں باپ کو، جن کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا، ان کی اولاد ان کی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا کرے اور ان کو بے انتہا اجر وہاں پہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا ہے، کہ ہم کیسے صبر کرتے ہیں۔ اگر عام طور پہ ہمیں لگتا ہے، اگر صبر کی اگر ریگولر بات کریں تو کیا ہم سوچتے ہیں اچھا ہاں غموں کا صبر ہوتا ہے، اگر کسی پہ پریشانی آ جائے تو بس صبر کرنا ہے، یہ صبر ہے۔ صبر سب سے مشکل پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ خوشیوں کا صبر ہوتا ہے۔ جب سر پہ پڑے گی تو کرنا تو پڑے گا صبر، اور کیا ہمارے پاس چوائس ہے؟ لیکن جب خوشیوں کا صبر ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس وقت تو ہم پھٹ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم پتہ نہیں کیا دنیا آسمان کے تارے بھی اٹھا کے لے آئیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں، پہلے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں جب بچوں کے رشتے نہیں نہ ہوتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین رشتہ آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹی کو اچھا لڑکا مل جائے، یا اللہ میرے بیٹے کو اچھی بہو مل جائے، یا اللہ ایسا ہو جائے، یا اللہ ایسا ہو جائے۔ یہ تو ایک میں بات کہہ رہی ہوں نا، اگر اولاد نہیں ہے تو یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، سارا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اچھے رشتے آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اپنے گھر کے فنکشن، ناٹ ایوری ون، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں، اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کی غم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہمیں سبق ملتا ہے نا، کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ چیز کی سمجھ نہیں آتی، اور آنیسٹلی میں خود دیکھتی ہوں کہ اب کیونکہ شادیوں پہ درس بھی کئی ہوتا ہے، فرینڈز ہوتے ہیں، جانا ہوتا ہے، تو چلو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ بول دیں، لیکن پھر بھی جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں سمجھ آتی ہے، پھر بھی ہمیں بہانے کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا کہ کس کے کو سمنن قلیلن کی میں نے کیا اگزامپل دی تھی، کہ وہ تھوڑی قیمت کون سی، وہ تھوڑے کون ہے، کبھی اولاد، کبھی خاندان، کبھی رسم و رواج، وہیں پہ پھنس جاتے ہیں بس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے خوشیوں کے صبر کو بھی اس انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے کوئی ایسی چیز کرنے کے لیے جو ہماری رسم و رواج میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو نہ کرو۔ اور اس آیا کو اس وقت جب گھروں میں کوئی خوشیوں کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو دیواروں پہ لکھ دیا کرو کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس سے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور اس کو غور غور سے پڑھا کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی۔ بڑے بڑے امتحان پڑھتے ہیں ویسے آنیسٹلی، اور انہی امتحانوں پہ پھر آخر میں میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، دیکھیں ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر میرے اور آپ کی زندگی میں فار ایگزامپل قرآن کھل گیا ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو اب بچوں کی زندگی میں نہیں فار ایگزامپل کھلا، یا ہسبینڈ کی زندگی میں نہیں کھلا، یا ماں باپ کی یا نہیں کھلا، رائٹ؟
ان کو یہ لگتا ہے کہ کیا پاگل ہو گئی ہے یہ کہ یہ ایسی باتیں کر رہی ہے. تو پھر آپ کا کام اور میرا کام کیا ہے کہ اپنی پوری کوشش کر لی ہے نا, بتا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کا کام میسج کو پہنچا دینا ہے. وہ مانے یا نہ مانے, پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا معاملہ شروع ہوتا ہے. آپ نے اپنا میسج پہنچا دیا, پھر آپ اپنی خاطر اپنی ذات کے لیے تو جم جائے نا, پھر ان کو کرنے دیں. اگر وہ کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے, دعا کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار جیسے مجھے سمجھ آئی ہے, یا پاک پروردگار ایسی ان کو بھی سمجھ عطا کر. کیونکہ وہی بات ہوتی ہے, درد پتہ ہے کس چیز کا ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار ان سے جو اس وقت گناہ ہو رہا ہے, کیونکہ گناہ کا ریئیکشن ہے اس دنیا میں, تو جو ریئیکشن آئے گا نا, یا اللہ یہ اتنے معصوم لوگ ہیں, ان سے برداشت نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو ٹرو ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ گناہ کر لے اور اس کا ریئیکشن ہی نہ ہو. ابھی نہیں آ رہا تو کچھ دیر کے بعد آئے گا. تو یا پاک پروردگار یہ اتنا زیادہ نافرمانی نہ کر جائیں کہ ان سے وہ ریئیکشن برداشت نہ ہو, پھر ان کو بڑی تکلیف ہوگی, اور ان کی تکلیف سے ڈیفینیٹلی پھر ہمیں بھی تکلیف ہوگی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اصل دین کی سمجھ عطا کرے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 97 میں فرماتے ہیں, بھی اتنی پیاری آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عامل صالحا, کہ جو کوئی بھی ہم میں سے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا, جس نے بھی نیک عمل کیا, من ذکر او انثی, خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. کیونکہ اکثر پتہ ہے لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا, تو آدمیوں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے, ان کو قوام بھی بنا دیا, ان کی خدمت کرو, ان کے لیے یہ کرو. اکثر ایسی بات آتی ہے نا دل میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آئے میں کلیئر بالکل کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اجر کے حساب سے آدمی, عورت, بچہ, ہر کوئی اپنے عمل کے حساب سے ایون برابر ہے, وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف ایک گھر کا نظام چلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کو قوام بنایا ہے کہ وہ قوام ہوگا تو ایک اصول کے سے گھر چلے گا. عورت کو جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اور آدمی کو جو حکم دیا, وہ اپنی جگہ, وہ جو حقوق و فرائض ان کے چل رہے ہوتے ہیں, ان کے صبر اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا چل رہا ہوتا ہے, اس کی اجر اپنی جگہ وہ برابر ہے. اس میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تخصیص نہیں ہے. فرق صرف یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رول ڈیفرنٹ کر دیے ہیں, اور اجر کے حساب سے آدمی اور عورت برابر ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, اور کیسے اجر و من عمل صالحا, جو کوئی نیک عمل کرے گا, عورت ہو یا مرد ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان والا. میں اکثر یہ والی آیا جیسے میں پڑھتی ہوں نا, تو اللہ اکبر, ہمیشہ میرے ذہن میں وہ آیا آ جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آمنو, حکم آ گیا کہ ایمان لے بھی آؤ. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے مجھے کہہ رہے ہیں. میں اس آیت کو جب بھی پڑھتی ہوں آنیسٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں. اچھا کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر چلتے چلتے ایک تھوڑا سا پاؤں ٹویسٹ بھی ہوتا ہے نا, تو کھڑے ہو کے سوچو کہ تم نے اللہ کی کام نافرمانی کی ہے. اور نافرمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے تو نہیں نیچے اترنا نا, کہ ہمیں بتانے کے لیے یہ ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. بس سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو اس چیز کو گریب کر لیتا ہے. جب بھی کوئی خوشی آتی ہے یا کوئی چیز آتی ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا میسج ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. یہ دل جو ہے نا, یہ بڑی ظالم چیز ہے. یہ آپ کو پوری کی پوری تفصیل بتا دیتا ہے. جب آپ کا دل کبھی مطمئن ہو, بیٹھے بیٹھے ایک دم سے خوشی کا احساس ہو, تو سمجھ لیں اس وقت فرشتے القاء کر رہے ہوتے ہیں. اور جب بیٹھے بیٹھے آپ کو وسواس آنے شروع ہو جائے نا کسی کے بارے میں کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, ایک دم سے سیڈ فیلنگ, تو فوراً اعوذ باللہ پڑھو. کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت شیطان آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. دا مومنٹ آپ نے وہ بائی کر لی نا سٹوری کہ ہاں اس نے میرے ساتھ یہ کیا, یا میرا بچے نے میرے ساتھ یہ کیا, میری بہو نے کیا, یا بیٹی نے اتنے دن سے فون نہیں کیا, اینی تھنگ,
تو فوراً اعوذ باللہ پڑھو، اور کیونکہ اس کے بعد آپ کی ایک سٹوری وہ سٹارٹ کرے گا کہ اچھا پھر یہ ہوا، تمہارے ساتھ یہ ہوا، تم نے تو یہ کیا تھا، تم تو اتنی اچھی ہو، اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا. تو ادھر ہی اگر پہلی دفعہ بھی آپ پکڑ لو گے نا تو یہ آگے سلسلہ نہیں جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم ضرور بضرور اس کو زندگی، اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہائے اللہ جی، وہی جو میں نے آپ لوگوں کو بات کہی تھی نا، بس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے، حیاتم طیباً، اللہ اکبر، پاک زندگی عطا کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انعام دیکھے کتنے بڑے بڑے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی میں پھر کیا ہوگا؟ سکون، خوشیاں، اللہ کی رحمت، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں پاک زندگی جس کو دے دے، آپ سوچیں اس کو کیا اور چاہیے. اتنی پیاری آیات تھی آنیسٹلی، اور جب سے ہم پڑھ رہے ہیں ایک سے ایک خوبصورت آیت آتی جا رہی ہے. ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبریوں کے وہ کہتے ہیں نا کہ کھول دیا ہے کہ بس یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ صرف دیکھو تم کر تو رہے ہو عمل، بس نیت خالص کر لو. اگر کہیں پہ بھیگتے ہو تو ایک دم سے رک جاؤ. اگر رکو گے تو جہاد کرو گے اپنے نفس کے ساتھ، اگر جہاد کرو گے تو وہ صبر ہے، صبر کرو گے تو اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اتنے اجر دیں گے. وہ پورا جب سمجھ آ جاتی ہے چیز کی تو پھر تو انسان سارا وقت ایک عجیب سی خوشی کے اندر رہتا ہے، کیونکہ سارا وقت زندگی میں کہیں نہ کہیں تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا. اور جہاں بھی آپ ایک دم سے سوچیں کہ اگر میں یہ ایسے کر رہی ہوں، یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی خوشی ہوگی کہ نہیں. تو ایک دم سے جب آپ کے فیصلے چینج ہونے شروع ہوں گے نا تو آپ سوچیں کہ آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، آپ کے سکون کا کیا عالم ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے، پاک زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور ضرور بدلہ دیں گے. اب دیکھیے کتنی دیر سے ہم ایسی آیات پڑھ رہے ہیں نا جہاں پہ میں تشدید کے ساتھ پڑھتی ہوں تو میں آپ کو کہتی ہوں دیکھیں اس میں اتنا زور ہے، اتنا emphasis ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ زور سے بتا رہے ہیں کہ میں ضرور بدلہ دیں گے انہیں، اجرہم، ان کا بدلہ کون سا؟ بِأَحْسَنِ، بہترین بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے. اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ عمل عمل عمل، کہ جو کچھ وہ اس دنیا میں عمل کر کے گئے ہیں نا اس کا بہترین بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی تھی. اور یہ کوئی آسان جنگ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ کمبخت شیطان تو اللہ سے وعدے کر کے آیا ہوا ہے نا کہ میں تو بھٹکا کے رہوں گا. تو اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، مجھے تو وہی اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جا تو مردود ہے، تو دفع اور نکل جا یہاں سے، تو رجم کیا ہوا ہے، لیکن تو میرے بندوں کا، میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ دیکھو جب ہم فائٹ کر رہے ہوتے ہیں شیطان کے ساتھ، کوئی بھی ایسی سوچ لے لیں، کوئی دل میں خیال آتا ہے، دماغ میں آتا ہے، کوئی کام ایسا کرنے جاتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا، تو ہم اللہ کا غرور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ اللہ نے کہا کہ میرے بندوں کا تو کچھ نہیں کر سکتا، جا تو نے جو بھی کرنا کر لے. تو پھر آگے آئے گی یہ والی بھی آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا نمبر 98 میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے لوگو جب آپ پڑھیں قرآن کو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ مانگ لو اللہ کی، من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود سے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ وہ آیا ہے جس کی وجہ سے جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو. کیوں؟ ہم نے کئی دفعہ ہوتا ہے نا اعوذ باللہ پڑھ لو، مطلب کوئی شیطانی خیال آ رہا ہے تو اعوذ باللہ پڑھ لو. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا ایسے، یہاں تو ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے، ہم تو اچھی بات کر رہے ہیں. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم قرآن پڑھو، قرأت کرو، کیونکہ قرآن کا مقصد کیا ہے کہ سمجھ کے پڑھنے کا ہے نا، تو پھر تم نے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان نے اس وقت 1000 چیزیں آپ کی زندگی میں لے آنی ہے کہ یہ ابھی تو کام ہے نہ کرو. آپ اس کا اندازہ پتہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ جب ہم کبھی کوئی کلاس میں، کسی بھی کلاس میں، آپ سوچیں کہ قرآن کی کلاس میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا،
اکثر اسٹوڈنٹ کو میں یہ پہلے سے بتاتی ہوں کہ اب آپ کا امتحان شروع ہوگا، اب 100 چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں گی، ابھی تو بچے بڑے چھوٹے ہیں، ابھی تو ان کو اسکول لے جانا، اسکول لے آنا، ہوم ورک کرنا بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اچھا بچے جن کے بڑے ہیں، ابھی تو بچوں کی شادیوں کا وقت ہے، اچھا شادی ہو جائے نا پھر ذرا فارغ ہو جاؤ، اچھا بچوں کی شادی ہو گئی، ابھی تو بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی تو نانا نانی یا دادا دادی بنے ہیں، بچوں کو ضرورت ہے، ابھی تو بیبی سٹنگ کرنے آ جاتے ہیں بچے، نہیں پڑھا جاتا ابھی، ہائے ہائے اب تو اتنے بزرگ ہو گئے، ابھی تو دماغ میں اب سوچ ہی نہیں آتی، اب تو پتہ بھول ہی جاتے ہیں، تو اب پڑھ کے کیا کرنا۔ اس طرح سے کم بخت شیطان جوانی سے بڑھاپے تک ہمیں لے جاتا ہے، لیکن قرآن کھولنے سے اس کو جو مشکل پڑتی ہے نا، جب ہم قرآن کھول کے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، دیکھیں آپ ناظرہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ 10 قرآن بھی پڑھ لیں، آپ کو پتہ ہے آپ کو کوئی کام نہیں آگا، آپ بیٹھے پڑھ رہے ہیں، ہم رمضان میں پڑھتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہوتا، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، نہ ان کو سمجھ آنی ہے نہ انہوں نے عمل کرنا ہے، ان کو پڑھنے دو، میں کوئی اور کام کر کے آؤں۔ لیکن دا مومنٹ آپ کو یہ ہوتا ہے اب میں نے کلاس لینی ہے، اب مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کلاس میں مجھے سمجھنا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، میرے جب سمجھ آئے گی تو پھر ہی تو عمل کریں گے۔ تو شیطان تو اپنے پورے لشکر کے ساتھ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا کہ کسی طرح سے کوئی ایسی چیز، کبھی تو تکبر ہی کرا دیتا کم بخت لا کے کہ دیکھو جی تم تو اب قرآن کی کلاسز لے رہی ہو، تو وہ فلانا اب تو یہ کلاسز نہیں لیتی، یہ تو سارے جہنمی ہیں، یہ تو سارے جائیں گے، پھر ایک تکبر ڈال دیتا ہے۔ اب جب تک ہمارے پاس قرآن نہیں کھلا ہوگا نا تو ہمیں اس کے وار کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، ہم نیک بننے کے باوجود بھی اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، یہ ایسے ایسے کرے گا تو پھر تمہیں پھنسانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں صدقے جاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا، ہاں غلطی ہو گئی پلٹ آؤ، واپس توبہ کر لو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس اسی طرح سے آپ کو اسی راستے پہ چلا دیں گے۔ کتنے بھی گناہ کر لو، کتنی بھی غلطیاں کر لو، لیکن جان بوجھ کے نہیں کرنا۔ اگر توبہ کیا غلطی سے ہو گئی لیکن پھر پلٹ کے کہتے ہو یا پاک پروردگار پتہ ہی نہیں چلا، یہ بھی شیطان کا بخت کا کام تھا، مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ میں نے ایسے ہی بس چھوٹی سی چیز کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اتنے بڑے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحم آ جاتے ہیں۔ اور جب شیطان کی بات ہوتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کھجوریں تھی، وہاں پہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ ان کی حفاظت کرنی ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی شکل میں، شیطان جو تھا وہ آدمی کی شکل میں آیا تھا، تو وہ کھجوریں چوری کر رہا تھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، جیسے ہی پکڑا تو اس نے رونا دھونا شروع کیا، اس نے کہا کہ دیکھو جی میرے تو بچے اتنے چھوٹے، تو بھوک تھی اور یہ تھا وہ تھا، تو مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم آئندہ نہیں آنا۔ پھر اگلے دن دیکھا کہ پھر وہ آیا ہے اور وہ چوری کر رہا ہے، کھجوریں لے کے جا رہا ہے، پھر انہوں نے پکڑ لیا۔ اچھا اسی طرح سے کیا ہوا کہ 3 دن، یہ ایک لمبی حدیث ہے، میں چھوٹی سی آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو اعوذ باللہ کے بارے میں بتانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ اس کو پکڑا تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہی بات اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ جو تمہیں پہلے نہیں پتا ہوگی، اور تم کیسے شیطان جو ہے جو اس سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے اور آیت الکرسی پڑھ لیتے ہو نا تو پھر شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہو۔ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب ایسی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا شیطان کو پتا تھا، حضرت ابو ہریرہ تو اتنی حدیث کے راوی، اتنی حدیثیں، ان کو نہیں کیا پتا ہوگا؟ تو ہر چیز ہر کسی کو تو نہیں پتا ہوتی نا۔ یہ حدیث کو جب آپ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں نا پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں راوی فرق ہوتے ہیں، کیوں ایسا کہ ساری بات ایک کو نہیں پتا ہوتی۔ اچھا جی خیر، اینی وے حضرت ابو ہریرہ صبح اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے انہوں نے یہ بتایا کہ آج ایسے ہوا تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ کم بخت تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے جب ہم بستر پہ جاتے ہیں سونے کے وقت، کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ خواب آتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں بچے، تو آیت الکرسی پڑھ لے، سیدھی سی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کریں گے، شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صبح پڑھ لے، دن کے وقت جب بھی یاد آتی ہے پڑھ لے، گاڑی میں بیٹھے ہیں پڑھ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں لے لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے، جب آپ کھڑکیاں بند کرتے ہیں،
آپ اپنی بسم اللہ پڑھ کے آپ کھڑکیاں بند کریں. شیطان، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. ہم نہیں شیطان کو دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو شیطان اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. اسپیشلی جب ہم کپڑے چینج کرتے ہیں تب بھی دعا پڑھ کے چینج کریں. اگر دعا نہیں بھی یاد ہوتی نا بسم اللہ پڑھ لیا کریں. اس سے پہلے تو شیطان مطلب اس کے اور ہمارے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. جب رات کو اب کوئی برتن ہوتا ہے اس کو بھی کور کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو اس میں بہت سی، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پہ تھے تو ان کی جو بیوی تھی حضرت صفیہ، وہ ان کو ملنے آئی تو ان سے بات کرتے کرتے جب عشاء کا ٹائم ہوا تو رسول اللہ وہ جانے لگے تو رسول اللہ بھی ان کے ساتھ ان کو چھوڑنے کے لیے گئے. تو راستے میں کچھ انصاری، 2-3 انصاری تھے، وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے سلام کیا، رسول اللہ نے جواب دیا. تھوڑا سا آگے گئے تو رسول اللہ نے ان کو واپس بلایا تو ان کو کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کی وائف ہوں گی یا کچھ بھی ہوگا. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیطان کا بخت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کہیں غلط فہمی نہ ڈال دے. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں. دیکھیں جب گھر سے نکلتے ہیں، میں ہمیشہ چھوٹے بچے والوں کو نا اس بات کا پتہ ہوگا کہ میرے تو چھوٹے نہیں ہیں، بڑے ہیں. رحمان ہی ایک چھوٹا میرے ساتھ ہوتا ہے تو عبد الرحمان جب بھی باہر نکلتا ہے نا تو میں کہتی ہوں بیٹا پڑھی بسم اللہ پڑھ کے نکلنا. تو وہ ہاں جی ماما پڑھ لیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور بھاگ رہا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کیا مطلب ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، پڑھ لیے. تو اسی طرح سے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر بھی حفاظت میں آ جاتے ہیں. ڈر نہیں لگتا نا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی حفاظتوں میں رکھیں گے. تو ہاں جی، اب میں نے ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اتنی پیاری پیاری باتیں آنیسٹلی جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں نا تو ہر کلاس کے بعد نا ایک عجیب سی گھبراہٹ ہی ہوتی ہے کہ حق کوئی نہیں ادا کیا. وہ حق تو کر ہی نہیں سکتے لیکن پھر بھی یہ لگتا ہے کہ ہائے اس کے بارے میں تو یہ بھی بات بتانی تھی، اس کے بارے میں تو یہ بھی بتانا تھا. کیونکہ جب پتا ہوتا ہے نا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل جب کھلتی ہے نا تو پھر ہمیں عمل کرنے میں بہت آسانی مل جاتی ہے. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہو، کہ بے شک وہ کون، شیطان کے بارے میں ہے کہ انہو لیس لہو. یہ مجھے بہت پیاری آیا لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس شیطان کے لیے لیسا نہیں لہو، اس کا سلطان کوئی زور، علی الذین ان لوگوں پر آمنو جو ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں یا پاک پروردگار ہمیں ایمان پہ جما دے. اب شروع سے ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں نا پہلی آیا سے جو کہ سامنن قلیلن پہ نہ بیچنا، اللہ سے تم نے عہد کیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے بھی آؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھیں یہ غرور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے انا کیسے کہتے ہیں، انا بھی زور دینے کے لیے کسی بات کے لیے آتا ہے کہ یقیناً بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اس کا کوئی زور ان لوگوں پر جو ایمان لائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس پہ زور نہیں چل سکتا. اللہ اکبر. دیکھیں جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا ان کے بارے میں بہت دفعہ ہم لوگوں نے اپنی کلاسز میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلی تو اگزامپل وہ چڑیا کی دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری اگزامپل دی تھی نا کہ دیکھو صبح کے ٹائم وہ گھر سے نکلتی ہے، خالی پیٹ نکلتی ہے، لیکن کیونکہ وہ عمل کر رہی ہوتی ہے نا، مطلب وہ کوشش کرتی ہے، وہ جا کے اپنی جو بھی اس کی وسعت ہوتی ہے اس کے مطابق نکلتی ہے، وہ اپنا بھی پیٹ بھر کے آتی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتی ہے، لیکن اگلے دن کا اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، پھر خالی پیٹ ہوتی ہے. پھر اگلے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے سبب بناتے ہیں. تو یہ توکل جو ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے ان کو ملنے کے لیے تو ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا اونٹ جو ہے میں باہر اس کو باندھوں کہ یا پھر میں ویسے اس کو کھلا چھوڑ دوں، میں اللہ پہ توکل کروں. ویسے ہی پڑھا ہوگا نا ہماری طرح آیات کو، تو اس کو انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے لی ہوگی کہ بس اللہ پہ توکل کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس میرا تو توکل بڑا اسٹرانگ ہے، کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن جب تک ہم خود کوشش نہ کریں، کوشش اور توکل ایک ساتھ چلے گا. جو رسول اللہ نے فرمایا تھا جب اس نے کہا
کہ میں کھلا اونٹ چھوڑ کے آؤں اور توکل کروں کہ اونٹ باندھوں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ باندھ کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرو، ایسے نہیں کہ اس کو کھلا چھوڑ دو تو توکل کرو۔ ایک سب سے خوبصورت اگزامپل مجھے لگتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ دیکھیں جب ان کو اتنے بیمار تھے جس کو کہا نہیں، اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا سنی اور ان کو شفا دینی تھی نا، تو اللہ چاہتے تو ویسے ہی ان کو شفا دے دیتے، کھڑے ہو جاتے، صحت مند ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنی ایڑی زمین پہ مارو، وہاں سے چشمہ پھوٹ اٹھا اور وہ اس چشمے میں نہائے، اور پھر وہ بیل اگی تھی، کدو کی کہتے ہیں بیل تھی یا جس کی بھی، تو ان کو شفا مل گئی تھی اس میں نہا کے بھی۔ دیکھیے کمزور ترین حالت میں اس سے آپ سبق کیا لینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پہلے عمل کرو، پہلے جو تم میں طاقت ہے نا اس کے مطابق تم کام کرو اور اللہ پہ توکل کرو، اللہ تمہیں پھر عطا کرے گا۔ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ میرے میں تو ہمت ہی نہیں ہے، یہ فار ایگزامپل میں نے کوئی کام کرنا ہے، اب مجھے یہ ہے کہ جاب بھی نہیں ہے، کام کیسے کروں، ہے ہی نہیں کچھ بھی، کیسے یہ کام کر سکتی ہوں میں یہ کام تو میرے سے نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ اگزامپل میں دیکھیے، آپ اپنی جو آپ کی وسعت ہے نا، آپ کے پاس طاقت کی وسعت ہے، آپ کے پاس سوچ کی وسعت ہے، جتنی بھی وسعت سے آپ نے کام شروع کیا نا، آپ اللہ کا نام لے کے کام شروع کریں، وہ اپنی شان کے مطابق اس میں برکتیں عطا کر دیں گے۔ اب دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کتنی کمزوری کی حالت تھی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، تو خون اتنا کیونکہ نکل جاتا ہے، ویکنس ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ تو نہیں کہا اچھا کھڑی ہو جو ٹھیک ہو جاؤ گی، چلو پھر چلتے پھرتے نظر ہو، نہیں، کیا فرمایا تھا، مریم اس درخت، کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجوریں گریں گی، اور تنے کو، سوکھے تنے کو ہلایا، اور جو کھجوریں گری تھی وہ پکی ہوئی کھجوریں، نرم کھجوریں وہاں پہ گرتی ہیں، اور وہ اس کو کھاتی ہیں اور ان کا خون اسی سے بنتا ہے، اور وہ پھر صحت مند ہو جاتی ہیں۔ تو بس یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری کوششیں بہت کمزور ہیں، ہمارے اسباب بڑے کمزور ہیں، کتنے بھی کمزور ہو جائیں، دینے والی رب کی ذات ہے، اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں کس نیت کے ساتھ اس کام کو شروع کیا ہے، اللہ پہ توکل کر کے میں نے شروع کر دیا ہے، میرے پاس اسباب یہی تھے، دینے والی ہے اللہ، تیری ذات ہے تو اس میں برکتیں ڈال دے، پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے برکتیں ڈالتے، اور ہوا ایسا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایگزامپل ہمارے سامنے آئی تھی اس وقت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک اور میں پڑھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ دیکھیں کہ آگ میں جب وہ ان کو ڈالا گیا تھا تو کیا دعا پڑھ کے آگ میں چلے گئے تھے، اور کیا دعا تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میں روز پڑھتی ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت، نہیں حسبی اللہ، نہیں یہ بھی نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا حسبنا اللہ کئی دفعہ ہوتے نا، اور اس لیے اتنی دعائیں ہیں توکل کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جنگ احد کا واقعہ میں نے آپ کو کتنی دفعہ پڑھ کے سنا ہے کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیسے بچاتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، ابھی ابراہیم علیہ السلام کا سوچ رہی تو اسماعیل علیہ السلام کا دیکھیں، وہ کیسے چھری تو پھیر دی گئی تھی نا، اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ نے حکم دیا تو وہ نیچے کون آ گیا تھا، بچڑا آ گیا تھا، بچڑا نہیں تھا، وہ بکرا آ گیا تھا جس کو ہم ذبح کرتے ہیں۔ تو کیسے اللہ پہ توکل کر کے اللہ کا حکم آ گیا کر لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں بچاتے ہیں، ہر جگہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے سیف کر دیتے ہیں۔ بس یہ کہ یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ یقین عطا کر دے۔ بس میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ آیات دیکھیں، کہنے کو تو ہم 1000 دفعہ یہ آیات پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ علی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، تو اچھا توکل کیا، تو یہ کھول کر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہاں کیسے انہوں نے توکل کیا تھا، کیسے حالات کچھ بھی ایسے تھے ہی نہیں کہ کچھ اس میں سے خیر بھی نکل آتی، پر اس نے خیر اس میں سے نکال لی تھی، تو کیسے خیر نکلی تھی، الحمدللہ۔ اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پورا لشکر لے کے جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کی پوری فوج آ رہی ہے، توکل تھا نا اللہ پہ
کہ وہ لوگوں نے کہا موسیٰ تو ہمیں ادھر ہی ہم ٹھیک تھے، فرعون کم از کم ہم مر تو نہیں نہ رہے تھے، کھانے کو کچھ تو مل رہا تھا، تو ہمیں سیدھا پانی میں لا کے ڈبو دے گا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرا اللہ مجھے کبھی ایسے نہیں چھوڑے گا، اور اللہ پہ توکل کیا تھا نا، تو پھر کیا ہوا تھا۔ تو اسی طرح سے کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل سے مشکل ترین بھی بات آ جائے نا، تو حضرت ایوب کا سوچ لیا کرے، مریم علیہ السلام کا سوچ لیا کرے، آدم علیہ السلام کے بارے میں جو آیا تھا، آدم علیہ السلام نہیں سوری جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، یہ 4 نام آپ یاد کر لیں، باقی تو ایک لمبی ہسٹری ہوگی نا، تو پھر ایک حوصلہ ملتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب ایسی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خیر دے دی تھی، تو پھر میرے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے معاملے کرے گا۔ بس مجھے یہ کرنا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قائم اور دائم رہنے والی بن جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے آیہ نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، کہ پھر وہی بے شک، سلطانہ، کہ اس کا زور، علی الذین یتولونہ، اس کا زور ان لوگوں پر۔ ٹائم کیا ہوا؟ 1 منٹ رہ گیا۔ اب دیکھیے یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا۔ اب میں بول رہی ہوں نا 1 گھنٹے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، کلمہ گو ہے، کلمے پہ ایمان لائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں تھام لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنبھال لیں گے، توکل کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے نکال دیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ میری تو مشکل ہی نہیں ختم ہوتی، میری تو پریشانیاں ہی ایسی لگی ہوئی ہیں، میں تو کبھی اس معاملے میں پھنس جاتی ہوں، کبھی اس معاملے میں پھنس جاتی ہوں۔ تو جواب دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انما سلطانہ، کہ بے شک زور اس کا، علی الذین یتولونہ، جو اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، شیطان کو جو اپنا دوست بناتے ہیں، والذین ہم بھی مشرکون، اور جو شرک کرنے والے ہیں، اور اس وجہ سے جو والذین، اور ان پر جو ہم وہ بھی اس کی وجہ سے مشرکون شرک کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پہ پہلی والی آیا میں آپ ذرا انڈر لائن کریں اور نکالیں یہ کہ ہم اس سے کیسے دوستی کرتے ہیں۔ نہیں میں تو دوستی نہیں کرتی ہوں شیطان سے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا فرما دیا ہے کہ دوستی کہاں کہاں کرتے ہیں۔ پھر میں وہی کہوں گی کہ واپس جائیے، کبھی دوستوں کے باتوں میں آ کے، کبھی ان کے دل خوش کرنے کے لیے، کبھی اولاد کی خوشی کے لیے، کبھی خاوند کی خوشی کے لیے، وہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے حکموں کے اگینسٹ ہیں، تو وہ ہم شیطان سے دوستی ہی کرتے ہیں۔ آج کا پورا لیکچر اراؤنڈ جو شروع سے اب تک میں نے بتایا نا، اس کا آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب دے دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ریزن کیا ہے، کہ تم شیطان سے دوستیاں کر رہے ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اس لیے کھول کے بیان ہو رہی ہے ایک ایک چیز، کہ ہم سوچیں کہ اچھا یہ کام میں نے کیا تھا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اچھا اس کا حکم نہیں ہے تو پھر میں نے کیا کیا، تو میں نے تو شیطان کی بات مان لی ہے، کم بخت کی۔ اب میں کیا کروں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا اللہ مجھے معافی دے دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھا دے، کیونکہ آگے ہدایت دینا نہ دینا کن کو ملتی ہے کن کو نہیں ملتی، وہ بھی آگے پورے کا پورا آ جائے گا۔ ڈو ناٹ مس دا نیکسٹ لیکچر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اتنی پیاری سورہ ہے، آنیسٹلی جب میں نے شروع میں نام پڑھا تھا نا تو مجھے یہ لگتا تھا اچھا مکھی، جو شہد کی مکھی ہے اس کی کوئی ایک سٹوری ہے، اچھا شہد کی مکھی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بہت سبق تھے، لیکن ایسے